بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربہ سے اظہار محبت جسے مودت کہتے ہیں، اس وقت مودت ہو رہی ہے۔ محبت امر قلبی ہے، کس کے پاس کتنی ہے وہ جانے، اور جس سے محبت ہے وہ جانے جی۔ لیکن اللہ نے محبت مانگی نہیں ہے، اللہ نے مودت مانگی ہے جی۔ ہم بھی مانتے ہیں نہیں ہیں جی، اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا پڑے گا، اور اظہار محبت خرچہ مانگتا ہے۔ جب دل میں چیز رہتی ہے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن جب اسی دل کی کیفیت کو اعضاء و جوارح سے ظاہر کریں گے تو اس کے لیے خرچہ ہوتا ہے۔ یہ مجلس اعضاء اظہار محبت نہیں ہے، یہ مجلس اعضاء اعلان محبت نہیں ہے، اظہار محبت ہے کہ ہم جو دل میں رکھتے ہیں وہی ظاہر کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر کروانا چاہتا ہے اللہ۔ اب اعلان ہو رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً۔ اب دیکھیے نا آیت جو اللہ کا اسلوب بیان ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے بات کرنے کا، ایک جانب ہو رہا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے ساتھ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا کیا تعلق؟ پھر جب یہ ہو گیا تو اس کے ساتھ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جس نے ایک حسنہ پا لیا ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے۔ اس فقرے سے آیت ایک ہی ہے، یعنی بیچ والا حصہ جو ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے سے اس بعد والے حصے کا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا کیا ربط ہے؟ سمجھنا پڑے گا کہ یہ قربہ وہی ہے جسے حسنہ کہتے ہیں، اور یہ حسنہ وہی ہے جسے قربہ کہتے ہیں، اور جس حسنہ اور قربہ کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ وہی ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ قربہ اللہ کے قریب ترین فرض سے اظہار محبت، نبی کے قریب ترین فرض سے اظہار محبت، پھر اللہ کہہ رہا ہے جس نے ایک حسنہ پا لیا ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے۔ تو حسنہ سیدہ کی ذات ہے، حسنی حسن تیرا مرد معصومین کی ذات۔ تم ایک فاطمہ کو مان لو ہم مہدی تک تمہیں لے آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جس نے سیدہ کو راضی کر لیا، سیدہ کی معرفت حاصل کر لی، اسے علی بھی ملیں گے، امام حسن بھی ملیں گے، امام حسین بھی ملیں گے، امام مہدی تک سارے امام ملیں گے۔ وہ حسنہ ہے، یہ نزد لہو فیہا حسنہ ہے۔ تم ایک حسنہ پاؤ تو ہم تمہارے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے۔ حسنہ سیدہ، حسن ہی حسن ائمہ اہل بیت۔ یعنی اب میں اگر لفظوں کو تفسیری لہجے میں بات کرتا ہوا کہوں کہ تم اگر شیعہ ہونا چاہتے ہو، شیعہ کیسے کہتے ہیں بھائی؟ یہ بھی بتانا پڑے گا مجھے، معاف کیجئے گا۔ پہلا جن کا پہلا امام علی ہو، یہ الف بے ہے تشیع کی، ورنہ تو صفات شیعہ شیخ صدوق کی بڑی مفصل کتاب ہے، علامتیں بتائی گئی ہیں کہ شیعہ کیسے کہتے ہیں۔ لیکن جو بنیادی اور واضح اور روشن پیغام، جن کے ہاں پہلا امام علی ہو، جن کے ہاں بالخلافت بلا فصل کا عنوان علی ہو، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ تو یہ کس کو ملے گا؟ شیعہ کس کو ملے گا؟ شیعہ کون ہوگا؟ یہ عنوان کس کو ملے گا؟ اسے جو سیدہ کی رکھی ہوئی بنیاد پر اپنے نظریے کو گزارتا ہو۔ سیدہ کی رکھی ہوئی بنیاد کیا ہے؟ سیدہ کی رکھی ہوئی بنیاد یہ ہے کہ سیدہ نے علی کو چھوڑنے پر توجہ، مولا علی کو ترک کرنے پر بھرپور احتجاج کیا ہے۔ سیدہ نے فدق کا مطالبہ 3 طریقوں سے کیا۔ جس کے پاس تحریر تھی جی، اس نے میراث کا دعویٰ کیوں کیا؟ سوال جی، جب بھائی روڈ چلتے ہوئے کو آپ اپنا گھر بخش سکتے ہیں، کسی کو بھی چاہیں اپنی زندگی میں لکھ کے دے دیں، وہ اس کو اسی کا ہو جائے گا۔ گفٹ ڈیڈ جسے کہتے ہیں جی، آپ نے گفٹ کر دیا کسی کو بھی، جس کے اوپر آپ کا دل آیا، آپ نے اسے اپنی گاڑی، اپنا جائیداد گفٹ کر دی، تو یہ تو بہت زیادہ مضبوط چیز ہے نا۔
آپ بیٹے نہیں ہیں، آپ بھتیجے نہیں ہیں، آپ کا کوئی خونی تعلق نہیں ہے، تحریر ہے آپ کے پاس، عدالت کہے گی ختم ہو گئی بات بھائی، وارث آ کر یہ بحث کیوں کر رہے ہیں کہ یہ تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس کی مرنے والے سے؟ سیدہ نے پہلے ہی وہ تحریر کیوں نہیں دکھائی؟ سیدہ تو مراحل میں لا لا کر، بھائی میرے اشاروں میں ہی مجھے رہنے دیجیے گا جی، مراحل سے گزارا ہے سیدہ نے، میں پہلے یہ مقدمہ پیش کروں گی تم کھلو، پھر میں یہ مسئلہ لاؤں گی اور کھلو گے، پھر میں یہ طریقہ لاؤں گی اور کھلو گے، اور پھر میں کہوں گی کہ علی کا حق ہے۔ سیدہ کا طریقہ انتہائی، یعنی حدیں جہاں قربانیاں ہوں سمجھداریوں کی، جہاں فداکاریاں ہوں فہم و فراست کی، وہاں سیدہ کی روش ہے جی۔ پہلے ایک اور انداز اپنایا، پھر اس میں وہ سامنے آ گیا مسئلہ، پھر ایک اور انداز اپنایا، اس میں بھی سامنے آ گیا، خوب کھول کر پکی بنیاد رکھی ہے سیدہ نے۔ سیدہ نے علی والوں کے لیے ولایت علی کی بنیاد رکھی ہے، اور ولایت علی کی بنیاد پر جو عمارت تعمیر ہو اسے تشیع کہا جاتا ہے۔ سیدہ بانی ہے، تشیع ہے جی۔ میرا پیغام چلا گیا الحمدللہ، بات بہت روشن ہے جی۔ یہاں جس نے ایک حسنہ پا لیا اسے، یعنی جس نے سیدہ کو پا لیا اسے سب ملیں گے۔ تو پھر نصاب کیا ہے تشیع کا؟ پہلے علی، پھر امام حسن، پھر امام حسین، یہاں تک امام مہدی۔ یہ نصاب جناب زہرا کی وجہ سے ملتا ہے جی۔ عزیزو، بڑی اللہ نے اس ذات کو عظمت عطا کی ہے، میری اور آپ کی تو بساط نہیں ہے، توانائی نہیں ہے کہ ہم اس کو درک کر سکیں جی۔ نبی دیکھ رہے ہیں معراج پر اونٹوں کی قطار ہے، پہلا اونٹ کہاں تک جا چکا نظر نہیں آ رہا، آخری کہاں ہے نظر نہیں آ رہا، ان گنت اونٹوں کی قطار۔ فرمایا جبریل یہ اونٹ کیسے ہیں، ان پہ کیا لدھا ہوا ہے؟ سامان لدھا ہوا ہے اونٹوں پر، ان گنت اونٹوں کی قطار جس پہ مال لدھا ہوا ہے۔ جبریل یہ اونٹ کس کے ہیں، ان پہ کیسا مال لدھا ہوا ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سوال سرکار اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ حدیث بنے، روایت بنے، اور آج یہاں بیان ہو۔ جبریل کو بتائیں گے نہیں، کہ جبریل بتائیں گے نہیں نبی کو کہ کیا ہے، نبی کو پتا ہے، یہ جبریل کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں۔ بہت سارے افسران یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ جب اپنے اداروں میں وزٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، مگر ذمہ داری ہے کسی کی کہ بتائے کہ کیا ہو رہا ہے جی۔ ایسے ہی جبریل بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ اونٹ کیسے ہیں، ان پہ مال کیسا ہے؟ تو جبریل امین ایک مرتبہ اونٹوں کو غور سے دیکھ کے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی فاطمہ کا جہیز بنایا ہے، یہ سارا جو ان پہ لدھا ہوا ہے مال، جو سامان لدھا ہوا ہے، جو چیزیں اس میں بندھی ہوئی ہیں، یہ آپ کی فاطمہ کا اللہ نے جہیز بنایا ہے۔ فرمایا جبریل ایک اونٹ بٹھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں میری فاطمہ کا جہیز اللہ نے کیا طے کیا ہے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے۔ ایک اونٹ رکایا، بٹھایا گیا، سامان اتروایا گیا، جب اس کا سامان کھولا گیا تو اس میں سے 1000 کتابیں نکلی، اور ہر کتاب میں علی کے 1000 فضائل لکھے ہوئے تھے۔ اللہ نے سیدہ کا جہیز علی کے فضائل قرار دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات سیدہ کی ذات پر۔